صل على محمد وآل محمد اللهم صل. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ورضوان من الله أكبر ذلك هو الفوز العظيم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم. اللہ رب العزت کے تعلق میں دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہیں. اللہ رب العزت کے تعلق میں دو چیزیں رکاوٹ بن جاتی ہے. ایک ہے غفلت اور ایک ہے جہالت. یہ غفلت اور جہالت وہ دو چیزیں ہیں جو اللہ رب العزت کے تعلق حاصل کرنے میں ہر انسان کے لیے رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہیں. پہلے یہ سمجھیے کہ اللہ رب العزت کا تعلق کہتے کسے ہیں. ایک اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میں نے اللہ کو اتنا یاد کیا کہ بھلانا چاہوں تو بھی نہیں بھلا سکتا. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. اتنا یاد کیا کہ بھلا نہیں سکتا. ایک اور اللہ کے ولی فرماتے ہیں کہ میرے پیروں میں درد رہا کرتا ہے, چلا نہیں جاتا, اٹھا نہیں جاتا, لیکن جب ایک دفعہ نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو جاتا ہوں تو سارا درد بھول جاتا ہوں. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. لاہور میں ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں, حضرت شیخ عبد الواحد رحمۃ اللہ علیہ. ایک مرتبہ حاضرین سے فرمانے لگے, کیا جنت میں نماز ہوگی؟ کیا جنت میں نماز ہوگی؟ تو جو موجود حضرات تھے, جو لوگ بیٹھے ہوئے تھے, ان میں سے ایک نے کہا کہ حضرت دنیا دار العمل ہے, یہ اعمال کی جگہ ہے, اور جنت تو آرام کی جگہ ہے, لہٰذا وہاں نماز نہیں ہوگی, وہاں تو اعمال کا بدلہ دیا جائے گا. اس پر حضرت شیخ عبد الواحد لاہوری رحمۃ اللہ علیہ نے آبدیدہ ہو کر فرمایا, روتے ہوئے فرمایا, پھر جنت میں مزہ کیسے آئے گا؟ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. حضرت امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک سفر فرمایا, پورے 16 دن لگے, 16 دن میں 16 قرآن کریم مکمل کیے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. حضرت اقدس مولانا پیر ذوالفقار احمد صاحب نقشبندی دامت برکاتہم العالیہ کے والد محترم ہر روز ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کرتے تھے, اور ہر روز پابندی سے 10,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق. بہت دور جانے کی ضرورت نہیں ہے. برکت گجرات, بلکہ برکت العصر بھی کہا جائے تو غلو نہیں ہو سکتا. ہم سب کے سروں کے تاج, آنکھوں کی ٹھنڈک حضرت شیخ محمد رضا اجمیری رحمۃ اللہ علیہ کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ جب سے بالغ ہوئے وفات تک کبھی تہجد کے نوافل فوت نہیں ہوئے. جب سے بالغ ہوئے وہاں سے لے کر وفات تک, بلکہ جس رات آپ کو ہارٹ اٹیک آیا تھا اس وقت بھی آپ نے تہجد کے نوافل قضا نہیں ہونے دیے, وہ بھی ادا کی. اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق.
اور بھی زیادہ دور جانے کی ضرورت نہیں ہے، یہ آپ ہی کے راندیر میں ایک قاضی ماما صاحب کر کے تھے، شاید آپ حضرات نے دیکھا بھی ہوگا، حضرت مولانا قاضی محی الدین، جن کو قاضی ماما کہا کرتے تھے، بڑے اللہ کے ولی تھے، اور ان کی ولایت ان کی ظرافت میں چھپ گئی، ہنستے ہنساتے بہت تھے، اس لیے کما حق وہ لوگوں نے ان کو نہیں پہچانا۔ حالانکہ بات یہ تھی کہ وہ اپنے وقت کے بہت بڑے اولیاء میں شامل تھے، لیکن ان کی ولایت ظرافت میں چھپ گئی۔ راندیر کی کسی ایک مسجد کے صحن کے قریب ایک صاحب بیٹھ کر بس بات ہی کرتے رہتے تھے، اور کبھی کبھار تو جھگڑا بھی شروع کر دیتے تھے۔ ایک مرتبہ قاضی ماما وہاں سے گزرے تو انہوں نے کہا کہ اللہ کے بندے، زندگی کچھ کرنے کو ملی ہے اور ایک ہی ملی ہے، غفلت میں گزارنے سے بہتر یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کرو۔ بس یہ ایک نصیحت کیا کی، وہ تو نصیحت کر کے چلے گئے۔ انہی کے بیٹے ہیں حضرت مولانا خلیل صاحب راندیری، انہوں نے فرمایا کہ جب سے میرے والد محترم نے ان کو نصیحت کی تھی کہ قرآن کریم پڑھا کرو، کیا فضول وقت باتوں میں وقت گزارتے ہو، تب سے لے کر جس وقت میری ایک دفعہ ان سے ملاقات ہوئی، انہوں نے 750 دفعہ قرآن کریم ختم کر لیا تھا۔ کتنی مرتبہ؟ 750 مرتبہ۔ نگاہ ولی میں وہ تاثیر دیکھی، بدلتی ہزاروں کی تقدیر دیکھی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ ڈابیل اور کفلیتا کے درمیان ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں جن کا تعلق تھا حضرت مولانا رشید احمد گنگوہی رحمۃ اللہ علیہ سے، اور اپنے شیخ سے اس قدر محبت تھی کہ اپنے نام کے ساتھ لگاتے تھے رشیدی۔ ان کا نام تھا حضرت مولانا سراج احمد رشیدی رحمۃ اللہ علیہ۔ ان کا مزار غالباً ڈھابیل میں ہے، بابا پیر آدم قبرستان غالباً یہ نام ہے۔ تو ان کے حالات زندگی میں لکھا ہے کہ وہ اس قدر اللہ کا ذکر کرتے تھے، اس قدر اللہ کا ذکر کرتے تھے کہ ان کے ہاتھوں میں ہمیشہ تسبیح رہا کرتی تھی، اور گاؤں کے بچے اور عورتیں ان کو تسبیح چاچا کہا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ حضرت مولانا الیاس صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی والدہ محترمہ ہر روز 5000 مرتبہ پابندی سے درود شریف پڑھا کرتی تھی۔ اس کو کہتے ہیں اللہ تعالیٰ سے مضبوط تعلق۔ تو یہ کئی مثالیں میں نے اس لیے پیش کی کہ ہم ان مثالوں کی روشنی میں اب اپنی زندگی کا جائزہ لیں۔ میری تہجد کے نوافل کا کیا حال ہے؟ فجر کی نماز پابندی سے ہو پاتی ہے یا نہیں؟ ذکر و اذکار کا کیا حال ہے؟ میری زندگی کسی کے ماتحتی میں ہے یا نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کے تعلق میں دو چیزیں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے، ایک ہے غفلت اور ایک ہے جہالت۔ غفلت کا علاج ذکر میں ہے اور جہالت کا علاج علم میں ہے، اور علم اور ذکر کے مراکز مدارس اور خانقاہیں ہیں۔ لہذا علم کا احترام بھی ضروری ہے، اہل علم کا احترام بھی ضروری ہے۔ غفلت کیسے اللہ کی راہ میں اور جہالت کیسے اللہ کی راہ میں رکاوٹ کا سبب بن جاتی ہے، اس کو سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ جب بندہ اللہ تعالیٰ کی یاد ہی سے غافل ہو، اللہ تعالیٰ کے احکامات ہی سے غافل ہو، جسے یہی نہ اندازہ ہو کہ میں مسجد میں ہوں، جسے یہی نہ اندازہ ہو کہ میں مسلمان ہوں، اور پھر بھی وہ سود خوری کرتا ہے، بیاج کھا رہا ہے، مسجد میں ہے پھر بھی اللہ کی نافرمانی ہے، تو بتائیں کیسے اس کو اللہ کا تعلق حاصل ہو سکتا ہے؟ اور جہالت کا تو پوچھنا ہی کیا، حالانکہ ہمارے نام تو سب سے پہلے اقرا کا پیغام آیا ہے کہ پڑھیے، جہالت کی تاریخیاں یوں ہی ختم ہوتی چلی جائے گی۔ لیکن ہمارے یہاں جہالت کس قدر ہے کہ وہ نوجوان، دیکھیے یہ عزیز کوئی عصری تعلیم کا مخالف نہیں، بلکہ میں آپ کی تشکیل کرتا ہوں کہ آپ اپنے بچوں کو امانت دار وکیل بنائیے۔ میرے لفظوں پر بھی غور کیجیے، امانت دار وکیل بنائیے، دیندار ڈاکٹر بنائیے۔ اگر اللہ نے آپ کو رقم دی ہے تو آپ اپنے بچے کو ضرور ایسا جج بنائیے جس کے قلم کی قیمت نہ لگے۔
اچھے سے اچھا ایجوکیشن دلوائیے، اس لیے کہ یہ بھی ہماری ضرورت ہے، لیکن ساتھ ساتھ میں دینداری کی بھی فکر ضروری ہے۔ بسا اوقات ایک نوجوان جو ڈاکٹریٹ کر لیتا ہے یا ایک بڑی ڈگری حاصل کر لیتا ہے، لیکن سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا، سورہ فاتحہ نہیں پڑھ پاتا۔ ایک ڈاکٹر صاحب ایک جنازے میں شریک ہوئے، حالانکہ وہ جنازہ اپنے ہی باپ کا تھا، اور اتنا رو رہا تھا جس کی کوئی حد نہیں۔ لوگوں نے تسلی دی، دلاسا دیا کہ سبھی نے ایک نہ ایک دن رخصت ہو جانا ہے، اور سبھی ایک نہ ایک دن چار کے کاندھوں پر سوار ہو کر رخصت ہو جانے والے ہیں، کس کو بقا ہے؟ اوڑھ کر مٹی کی چادر بے نشاں ہو جائیں گے، ایک دن آئے گا ہم بھی داستاں ہو جائیں گے۔ تو تمہارے والد محترم کا انتقال ہوا، ابا کا انتقال ہوا، تو اس قدر رونے کی کیا ضرورت ہے؟ بس ہوتا ہے غم، مگر آپ نے تو ساری حدیں ہی پار کر دی۔ جیسے ہمارے یہاں کی چلتی زبان میں کہے بہت زیادہ نہیں ہو گیا؟ وہ ڈاکٹر کہنے لگا کہ مجھے رونا میرے باپ کے انتقال پر نہیں آ رہا ہے، مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ میرے باپ نے مجھ پر محنت کی تو مجھے ڈاکٹر بنایا، مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ کاش میرا باپ مجھے کم از کم نماز جنازہ میں کیا پڑھنا ہے اس کی تعلیم دلواتا، تو آج میں میرے باپ کی نماز جنازہ میں خاموش کھڑا نہ رہتا۔ مجھے یہی نہیں پتا تھا کہ مجھے نماز جنازہ میں پڑھنا کیا ہے، میرے برابر میں کھڑے ہونے والے سب پڑھتے رہے، میں خاموش کھڑا رہا۔ تو کہیں یہ صورتحال میرے اور آپ کے ساتھ پیش نہ آئے کہ میں اپنی اولاد کی تعلیم سے غافل ہو جاؤں اور پھر میری ہی اولاد میری نماز جنازہ میں خاموش رہ جائے۔ ایک غیر مسلم نے کالونی بنائی، اور یہ کوئی پیپر کی کہانی نہیں، کتاب کی بات بتا رہا ہوں۔ ایک غیر مسلم نے کالونی بنائی، اس میں ایک مسلمان نے درخواست دی کہ مجھے بھی رہنے کے لیے ایک فلیٹ مل جائے، اور میں آپ کو کرایہ ادا کر دیا کروں گا، آپ کو تو کرایہ سے مطلب ہے، بھاڑے سے۔ اس نے کہا نہیں، میں آپ کو نہیں دے سکتا۔ اس نے اصرار کیا کہ میں رہنا چاہتا ہوں۔ یہ جو کرائے کا، یہ جو مالک تھا مکاندار یعنی اس کالونی کا، اس کے ایک دوست نے اس سے کہا کہ جب یہ اتنے ریکویسٹ کر رہا ہے تو مکان دے دے، تجھے تو کرائے سے مطلب ہے، مہینے کے آخر میں کرایہ مل جائے گا، اور کیا چاہیے؟ کہا نہیں، جہاں کہیں مسلمان ہوتے ہیں وہاں 3 بیماریاں پیدا ہو جاتی ہیں، اصل مقصد یہ ہے، اس لیے میں دینا نہیں چاہتا۔ اور دیکھا جائے تو یہ تینوں ہمارے منہ پر ایسے زبردست تماچے ہیں کہ کاش اگر ہم نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات کو اپنا لیتے تو یہ سننا نہ ملتا۔ اس نے کہا جہاں کہیں مسلمان ہوتے ہیں وہاں 3 خرابیاں یوں ہی پیدا ہو جاتی ہے، میں نہیں چاہتا کہ میری کالونی ایسے خراب ہو جائے۔ اس نے کہا پہلی علامت، جہاں کہیں مسلمان ہوتے ہیں وہاں گندگی بہت ہوتی ہے، اس لیے میں اپنی اس کالونی کو گندہ رکھنا نہیں چاہتا۔ جس نبی نے آدھا ایمان ہی طہارت کو قرار دیا ہو، اس نبی کے امتی کو اس طرح کا طعنہ مل جائے، یہ قابل برداشت ہے؟ یہ تو میرے اور آپ کی ذمہ داری ہے کہ جیسا میرے گھر کا آنگن صاف رہے، میرے دل کا آنگن بھی صاف رہے، میرے گھر کی ساری چیزیں بالکل ترتیب کے ساتھ ہوں، اسی طریقے سے میرے دل کے نہا خانوں میں بھی ساری ترتیبیں ہو اللہ تعالیٰ کے مضبوط تعلق کی۔ جیسے میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا گھر پاک صاف رہے، میرے دل کا گھر بھی پاک صاف رہنا چاہیے، یہ اللہ کی محبت کا مرکز ہے۔ اور دوسری خرابی یہ، جہاں مسلمان رہتے ہیں وہاں جھگڑے بہت کرتے ہیں، بات بات میں جذبات میں آ جاتے ہیں، اور پھر کچھ نہیں دیکھتے کہ میں کہاں کھڑا ہوں۔ اور تیسری بات جو کہی وہ دراصل میرے موضوع سے تعلق رکھنے والی بات ہے۔ اس نے کہا کہ یہ مسلمان بڑے جاہل ہوتے ہیں، یہ اپنے دین کی بڑی بڑی معلومات بھی حاصل نہیں کر پاتے۔ اندازہ لگائیں یہ تینوں باتیں صحیح یا نہیں؟ کہیں نہ کہیں ہماری سوسائٹی میں یہ تینوں باتیں پائی جاتی ہیں۔ اب اس کا علاج کیا؟ اس کا علاج اللہ والوں کی مجلسیں ہیں، اس کا علاج مدارس کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھنا ہے۔ مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تھا کہ اگر کوئی بچہ صحیح مکتب میں قرآن کریم پڑھ لیتا ہے، وہ قرآن کریم پڑھنے کے بعد سب کچھ ہو سکتا ہے، لیکن کافر مشرک کبھی نہیں ہو سکتا۔
وہ سب کچھ ہو سکتا ہے، وہ فسق کی ساری راہیں اختیار کر سکتا ہے، وہ علل اعلان گناہ بھی کر سکتا ہے، لیکن کافر مشرک کبھی نہیں ہو سکتا۔ تو کہنے کا منشا یہ ہے کہ ہم ہر اعتبار سے پیچھے رہیں، یہ ہماری شان نہیں، ہمیں ایجوکیشن کے اعتبار سے بھی آگے بڑھنا چاہیے۔ بلکہ ایک بات اگر اپنے اکابر کی موجودگی میں عرض کر دی جائے، قابل اصلاح ہو تو ضرور میری اصلاح ہو جائے، کہ جتنا ثواب اگر ہمیں مسجد بنانے پر مل جاتا ہے، مدرسہ بنانے پر مل جاتا ہے، اگر اتنا ہی ثواب اگر ہم چاہتے ہیں تو ایک اسلامک اسکول بنائیں۔ مسلم اسکولیں تو بہت ہیں، اسلامک اسکول کیا مطلب؟ دونوں میں کیا فرق؟ دونوں میں فرق ہے۔ اسلامک اسکول کا مطلب یہ ہے کہ ایسی اسکولیں جہاں پڑھانے والے بھی اسلامی مزاج رکھتے ہوں، وہ بھی نبی علیہ السلام کی سنت سے آراستہ ہوں، ان کی زندگی میں بھی کامل دینداری ہونی چاہیے۔ اگر وہ خود ہی دیندار نہیں تو وہ آپ کے بچے کو کیا دنیا داری ہی پڑھائیں گے، دینداری نہیں پڑھا پائیں گے، ان کے پاس اس کا علم ہی نہیں ہے۔ تو جو ثواب مسجد مدرسے پر ملتا ہے، اگر صحیح نیت کے ساتھ بچوں کے ایمان و یقین کی حفاظت کے لیے اور آنے والے خطرات کو دیکھ کر ابھی سے سنبھلنے کے لیے اگر اسکولیں بھی بنائی جائے تو بھی انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے بڑی امید ہے کہ اتنا ہی اللہ تعالیٰ اجر عطا فرمائیں گے۔ اس اعتبار سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے، اس اعتبار سے بھی ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے۔ اب ہوتا کیا ہے، چونکہ ہمارا تعلق پڑھنے پڑھانے سے ہے اور اس فیلڈ میں زندگی کا آدھا حصہ تو اسی میں گزر گیا، ہماری 80% توجہات عصری تعلیم کی طرف ہے اور 20% توجہات دینی تعلیم کی طرف ہے۔ بچہ آتا ہے مکتب 2 گھنٹے، اسکول اور ٹیوشن ملا کر ہوتے ہیں 10 گھنٹے، کوئی حرج نہیں، کوئی شکوہ نہیں، لیکن شکوہ وہاں آتا ہے جبکہ بچہ یہاں بھی غفلت کرتا ہے 2 گھنٹے میں بھی، اور پھر ماں باپ وکیل بن جاتے ہیں۔ اس میں کیا ہوا مولانا؟ آ تو گیا نا، بس حاضری تو ہو گئی نا۔ اگر حاضری ہی دلوانا ہے تو کل بچہ مسجد میں بھی حاضری دے دے گا، لیکن نماز جو خشوع و خضوع سے پڑھنا ہے اس سے غافل ہو جائے گا۔ اگر حاضری ہی دلوانا ہے تو بچہ قرآن تو پڑھ لے گا، لیکن آپ جب مر جائیں گے تو میرے مرنے کے بعد میرا بیٹا میری قبر پہ نہیں آئے گا۔ کیا خیال ہے؟ اور پھر یہ کہ ایک اور جو کمی میں نے محسوس کی مکاتب میں، طلباء کے اعتبار سے، اساتذہ کے اعتبار سے نہیں، اساتذہ تو سر کے تاج ہیں، ان کی محنت کا کیا بدلہ ہم دے سکتے ہیں؟ ہماری ساری دولت مل کر بھی ان کے قدموں میں آ جائے اور ہماری 7 نسلیں بھی ان کی خدمت کرے تو بھی اساتذہ کا حق ادا نہیں ہو سکتا۔ طلباء کے اعتبار سے اور ماں باپ کے اعتبار سے ایک کمی جو میں نے محسوس کی اس کو بتانا چاہتا ہوں۔ ہمارے اسکول میں پڑھنے والے بچوں کی کاپیاں، نوٹس اور کتابیں جو پستک کہلاتی ہے، چوپڑیاں، وہ بالکل سلیقے کی ہوتی ہے، ایک دم اچھی، اور اگر بچے کا قرآن پھٹ جائے تو وہ پیچھے سے اگر پھٹتے ہیں صفحات تو وہ آگے رکھتا جاتا ہے، ایک نیا قرآن اس کا شروع ہوتا ہے 3ویں پارے سے۔ یعنی اس طرف ہمیں بالکل توجہ دی، اور اس طرف اگر بچہ 10 منٹ لیٹ اٹھتا ہے تو ماں فوراً کہتی ہے کچھ ہے یا نہیں، تیرا باپ کیوں محنت کر رہا ہے؟ یہ کچھ سمجھ میں آ رہی باتیں ہے یا نہیں؟ یہ میرے سماج کی بڑی کوتاہیاں ہیں، ہمیں اس طرف توجہ دینے کی ضرورت ہے۔ اور پھر ایک کمی میں نے اور کیا محسوس کی ہے، ممکن ہے یہ میرے تجربات غلط بھی ہوں، لیکن جہاں تک تعلق ہے بتانا ضروری بھی ہے کہ یہ کمیاں ہیں اور ماننا پڑے گا۔ وہ کیا کہ اگر بچہ اسکول میں فیل ہو جائے تو ماں باپ کہتے ہیں بچے نے محنت نہیں کی، ماں باپ کیا کہتے ہیں؟ بچے نے محنت نہیں کی۔ اور اگر بالفرض استاذ کی 1000 طریقوں کی محنت کے باوجود بھی بچہ نہ پڑھ پائے تو فوراً کہتے ہیں آپ نے تو میرے بچے کو بالکل ضائع کر دیا، کیا پڑھایا؟ نعوذ باللہ۔ بلکہ اب تو معاف کر کیجیے گا، ممکن ہے یہاں بہت سے ثروت مند مالدار بیٹھے ہوں، کئی مالداروں کی زبان سے یہ جملے سننے کو ملے، وہ یہ کہتے ہیں کہ مولانا یہ جو میرا بیٹا ہے یہ بڑا ڈاکٹر ہے، اور یہ جو بیٹا ہے وہ بڑا وکیل ہے، 3 نمبر کا جو بیٹا اس کو کچھ نہیں آتا تو میں نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا۔ نعوذ باللہ، اس کو کچھ نہیں آتا تھا تو میں نے اس کو حافظ قرآن بنا دیا، حالانکہ یہی تمہارے لیے اور میرے لیے سب کچھ ہے۔ میں جب مر جاؤں گا تو یہی میری قبر پہ آئے گا، اس کو تو فرصت کہاں رہے گی؟ لہٰذا ہمیں تعلیم کے اعتبار سے بھی اپنے اندر بیداری پیدا کرنے کی ضرورت ہے۔
ٹائم ختم ہو رہا ہے، ایک آخری بات کہہ کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ کے بچے آپ کی جوانی کا ساتھ اور بڑھاپے کی لاٹھی بنے، تو دو کام بہت ضروری ہیں، اس سے کوئی چارہ کار نہیں، یہ ضروری ہے۔ نمبر 1، ان بچوں کو ابھی سے اللہ والوں کی مجلسوں میں حاضری کی ترغیب دو۔ یہ اصول ہے، اگر اس اصول میں ہم کوتاہی کرتے ہیں تو پھر ہمیں سمجھ لینا چاہیے کہ ہماری جوانی تو کیا، بڑھاپے میں یہ بچہ ہمارا ساتھ نہیں دے گا۔ جب اللہ والوں کی مجلسوں میں بار بار حاضری دے گا تو پھر اس کی وجہ سے اس کے دل کی دنیا بدلے گی، انقلاب آئے گا۔ اور نمبر 2، اپنے اعتبار سے بھی اس کے دینداری کی فکر کرتے رہیں۔ ہر مسئلے کا حل استاذ پر نہ ڈال دے، تم نے کیا پڑھایا، میرے بچے کو نماز نہیں آتی، تم نے کیا کیا، میرا بچہ گھر پہ پڑھنے نہیں بیٹھتا، آپ نے کیا کیا۔ ارے کیا کیا بھائی، وہ کیا 2 گھنٹے میں سب کچھ دے ہی دے گا نکال کر، دل بھی نکال کے دے دے گا کیا؟ ارے دے دیتے ہیں اساتذہ، تبھی تو طالب علم یہاں کھڑا ہو جاتا ہے مصلی پر، وہ دل دیتے ہیں تب تو بول پاتا ہے۔ اور کیا چاہیے؟ کچھ کمی کوتاہیاں ہماری بھی ہوتی ہیں اپنے بچوں کو، جبکہ ابھی وہ 20 سال کے اوپر نہیں گئے، 18 سال کے اوپر نہیں گئے، کوئی ضرورت نہیں ہے تو بلا وجہ بڑا موبائل نہ دیں، گاڑی کی چابی ابھی سے ہاتھوں میں نہ تھمائیں، ٹھیک ہے، اتنے میں اگر گھومتا ہے تو برابر ہے، اور لڑکی کے ہاتھ میں تو بالکل نہ دے، اگر وہ آج نوساری بازار تک جاتی ہے تو کل نوساری تک چلی جائے گی۔ یہ اصول ہے، سمجھنے والی باتیں ہیں ساری۔ اس لیے اپنے بچوں کو ایک تو برے دوستوں سے بچائے رکھیں، اور ان کا جو فرینڈ سرکل ہے اس پر توجہ رکھے کہ یہ میرے بچے کس کے ساتھ اٹھتے ہیں بیٹھتے ہیں، کیونکہ صحبت اپنا اثر ضرور کرتی ہے، صحبت اپنا اثر ضرور کرتی ہے، طبیعتیں چرا لیا کرتی ہے عادتوں کو، جیسی بھی عادت ہو وہ طبیعت چرا لیتی ہے۔ میرے استاد محترم حضرت مولانا خلیل احمد صاحب دیوا والے دامت برکاتہم العالیہ کی ایک بات سنا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ ابھی چند دنوں پہلے حضرت ہماری بستی میں تشریف لائے تو حضرت نے ایک واقعہ بیان کیا، کہا ایک بچہ جو 1 سے لے کر 7 تک ہر سال پہلے نمبر پر آتا رہا، ہر سال، لیکن 8ویں میں آیا تو کچھ وشے میں فیل ہو گیا، پہلا نمبر تو بہت دور کی بات۔ پوچھا اس کے والد محترم سے کہ یہ کیا صورتحال بنی، تو حضرت سے اس کا ابا کہنے لگا، حضرت اس سال میری 5 کروڑ کی زمین بکی، ہوم منسٹر درمیان میں آ گئی کہ بچے کو اب تو فون دلاؤ، کیا کرتے ہو، ساری دنیا ترقی کر گئی، ایک تمہارا ہی بیٹا ہے جو پیچھے رہتا ہے، نہ گاڑی ہے نہ موبائل ہے۔ تو ہوم منسٹر نے بلا وجہ مجھ پر زبردستی کی اور مجھے اس کو فون دلانا پڑا اور گاڑی دلانی پڑی۔ اب مسئلہ یہ ہے کہ 8ویں میں فیل ہو گیا۔ ایک سوال آیا تھا کہ کھجور کون سے مہینے میں زیادہ کھائی جاتی ہے، کون سے رتو میں، تو یہ لکھ کر آیا رمضان ماس میں سوتھی ودارے کھجور کھوائی چھے، اور پھر نیچے لکھا نوٹ آ سوالج کھٹو چھے، پوچھنا ہی نہیں چاہیے۔ تو یہ صورتحال بچوں کی کب ہوتی ہے؟ جب ماں باپ اپنے بچوں کی تربیت سے غافل ہو جاتے ہیں۔ بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ آخری 2 منٹ رہ گئی ہے، یاد آ رہا ہے تو بتا کر اپنی بات کو ختم کرتا ہوں۔ میر جمع احباب حال دل کہتے، پھر التفات دل دوستہ رہے نہ رہے، اب کب جمع ہوں گے تب جب اللہ چاہیں گے۔ ایک واقعہ آخر میں بتاتا ہوں۔ فاطمہ سمرقندیہ رحمۃ اللہ علیہ بڑی فقیہہ گزری ہے، بڑی فقیہہ، تحفۃ الفقہاء نامی کتاب لکھی، جو مفتیان کرام ہیں وہ اس کی قدر زیادہ جانتے ہیں۔ ان کے نکاح کا جب مسئلہ آیا تو بڑے بڑے بادشاہوں نے نکاح کے لیے پیغام بھیجے کہ میرا بیٹا بھی جوان ہو چکا ہے، آپ کی بیٹی بھی جوان ہو چکی ہے، باپ خود بڑا مفتی، بیٹی بڑی فقیہہ، بڑی مفتیہ، لیکن شرط کیا رکھی گئی کہ ایسے نکاح نہیں ہوگا، میری بیٹی کا برابر کا کوئی شوہر چاہیے جو علم و عمل میں اس کے برابر ہو، مال و دولت میں نہیں۔ علامہ علاء الدین قاسانی رحمۃ اللہ علیہ نے اسی تحفۃ الفقہاء کی شرح لکھی، بدائع الصنائع، یہ شرح لکھی، اور ایسی شرح لکھی کہ کوئی مفتی اس سے مستثنیٰ نہیں، جو بھی افتاء پڑھتا ہے وہ ضرور اس کو پڑھتا ہے، اور اس کے بغیر تو اس کی افتاء کی تکمیل بھی نہیں ہوتی، فقہی بصیرت بھی حاصل نہیں ہوتی۔ ایک عورت ذات جس نے لکھی تحفۃ الفقہاء، اسی سے نکاح کے لیے علامہ علاء الدین قاسانی نے لکھی بدائع الصنائع،
اندازہ تو لگائیے کہ پہلے دور میں ایسی علمی حریفائی ہوتی تھی، ایسی حریفائی. یہ میں آج اپنے سماج سے چاہتا ہوں. بھائی کوشش کرتے ہیں انشاءاللہ اللہ مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے تو دینی تعلیم میں بھی آگے بڑھے، دنیاوی تعلیم میں بھی آگے بڑھے. لیکن ایک فرق یہ ہے کہ دینی تعلیم ضروری ہے،